مشرقی افریقہ کا ملک سوڈان لگاتار جل رہا ہے۔ سوڈان میں خون خرابہ لگاتار ہو رہا ہے اور سوڈان میں جس طرح کے حالات ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ سوڈان میں لگاتار حالات بد سے بدتر بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ مشرقی افریقہ کا ملک سوڈان ایک بار پھر خون میں نہا رہا ہے۔ شہر الفاشر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ کر عالمی برادری ہل کر رہ گئی ہے۔ لوگوں میں ایک ڈر اور خوف بنا ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سوڈان میں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہو رہے ہیں۔ قتل و غارت، عصمت دری، لوٹ مار اور شہریوں پر منظم تشدد کیا جا رہا ہے، اور جو معصوم خواتین بزرگ ہیں ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF نے الفاشر شہر پر ایک طرح سے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد وہاں حالات مزید بگڑ گئے ہیں اور ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یورپ اور مغرب کے 30 سے زائد ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ ان ممالک میں برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جرمنی، اسپین، سویڈن اور ناروے، آئرلینڈ، نیدرلینڈ اور دیگر یورپی ریاستیں اور ممالک بھی شامل ہیں، جو سوڈان کے حالات کو لے کر دراصل پریشان ہیں کہ آخر یہ سوڈان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر انسانیت کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، انسانیت یہاں پر شرمسار ہو رہی ہے، یہاں پر بزرگوں اور بچوں کو مارا جا رہا ہے، یہاں پر عام شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ اور آخر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ دراصل یہاں کی وجوہات یا یہاں کی جو اندرونی سچائی ہے وہ نکل کر سامنے نہیں آ رہی ہے، اور آج اسی سچائی سے ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ آخر سوڈان میں خون کی ندیاں کیوں بہہ رہی ہیں، کیوں ایسا آخر ہو رہا ہے۔ دراصل ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ رپورٹس کے مطابق الفاشر جو ایک شہر ہے سوڈان کا، الفاشر کے قبضے کے دوران اور اس کے بعد شہریوں کے خلاف منظم اور مسلسل تشدد ہو رہا ہے۔ اگر یہ الزامات درست نکلتے ہیں تو یہ جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں ایک طرح سے آتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یورپ کے کئی ممالک نے جو سوڈان کے حالات ہیں اس پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ان ممالک نے خاص طور پر آپ کو بتاتے چلیں ان ممالک کا ماننا ہے کہ نسلی بنیادوں پر دراصل سوڈان میں قتل عام کیا جا رہا ہے، جنسی تشدد ہو رہا ہے اور عصمت دری بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے، خواتین کے ساتھ گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے، شہری آبادی پر لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں، خوراک کو ہتھیار کے طور پر یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے، امدادی سامان کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ تو یہ صورتحال دراصل سوڈان کی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے جو لوگ سوڈان کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ سوڈان کو لگاتار کور کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سوڈان میں حالات بد سے بدتر ہیں، اور دنیا نے کبھی اس طرح کے حالات سوڈان میں نہیں دیکھے ہوں گے۔ حالانکہ افریقہ کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر جو ہمیشہ سے ایک طرح سے پریشانیوں کے دور سے گزرتے رہے، لیکن سوڈان میں اب جو صورتحال بنی ہے یہ دراصل رونگٹے کھڑے کر دینے والی تصویر ہے۔ یہاں پر بچوں سے لے کر معصوم تک اور بزرگوں سے لے کر خواتین تک، بڑوں سے لے کر بوڑھوں تک سب کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہتھیار کے دم پر ایک طرح سے ننگا ناچ کیا جا رہا ہے، یہاں پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ دراصل سوڈان میں اپریل 2023 سے خانہ جنگی جاری ہے، اور یہ لڑائی سوڈانی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF کے درمیان اقتدار کی کشمکش کے نتیجے میں شروع ہوئی ہے۔ گزشتہ 1.5 سال میں یہ جنگ دسیوں ہزار ہلاکتوں اور 1.20 کروڑ سے زائد افراد کی بے دخلی کا باعث بن چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق الفاشر شہر میں RSF کے قبضے کے بعد قتل، عصمت دری، لوٹ مار اور اجتماعی ہجرت جیسے واقعات میں خطرناک طور پر اضافہ ہوا ہے۔ تو سوڈان کے وزیر خارجہ محی الدین سالم نے عالمی برادری کی خاموشی پر بھی سخت تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، جبکہ الفاشر اور بارہ میں ریپڈ سپورٹ فورسز کھلے عام انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ریپڈ سپورٹ فورسز کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے۔ دوسری طرف RSF کا کہنا ہے کہ انہیں جنگی جرائم کے الزامات منظور نہیں ہیں، لیکن وہ انفرادی زیادتیوں کی تحقیقات ضرور کریں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ صورتحال یہاں پر کتنی زیادہ سنگین ہے۔ اقوام متحدہ کے
आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ अल फाशिर शहर में 2000 से ज्यादा शहरी अब तक मारे जा चुके हैं। शहर के बेशतर इलाके खंडर बन चुके हैं। लाखों लोग भूख प्यास और बीमारियों से जूझ रहे हैं। इंसानी इमदाद का पहुंचना तकरीबन यहां पर नामुमकिन हो चुका है। तो हालात सूडान में बद से बदतर हैं और खास तौर से पूरा ही सूडान दरअसल इस तरह के हालात से जूझ रहा है। लेकिन बारा और अल फाशिर शहर की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा हालात जो खराब हैं वो अल फाशिर में है। यूरोप और मगरिब की 30 से ज्यादा रियासतों ने बाकायदा एक मुश्तरका बयान जारी किया है। सूडान के हालात पर तशवीश जाहिर की है। सूडान के शहर अल फाशिर में बढ़ते हुए मुनज़्ज़म तशद्दुद पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, जहां फोर्सेज ऑफ रैपिड सपोर्ट के कब्जे के बाद सूरत हाल यहां पर मजीद बिगड़ गई है। बयान में सूडान में शहरियों के खिलाफ होने वाले मजालिम और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की गई है। बयान पर यूरोपीय यूनियन की बेशतर रियासतों के अलावा बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने बाकायदा दस्तखत किए हैं। बयान में इन ममालिक ने कहा है कि इन्हें शुमाली दारफोर और कुर्दफान में जारी झड़पों और शहरी आबादी के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद, नस्ली बुनियादों पर कत्लेआम, जिनसी जराइम, भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने और इमदाद की राह में रुकावट डालने की इत्तलात पर शदीद तशवीश है। और बयान के मुताबिक अगर ये इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो ये जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के जुमरे में आएंगे। बयान पर दस्तखत करने वालों में जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड, स्लोवाकिया और कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दीगर ममालिक भी इसमें एक तरह से शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अल फाशिर पर कब्जे के बाद शहर में कत्लेआम, इस्मत दरी, लूटमार और बड़े पैमाने पर नकले मकानी के वाकयात पेश आए हैं। सूडानी हुकूमत का कहना है कि 2000 से ज्यादा शहरी अब तक मारे जा चुके हैं, जबकि रैपिड सपोर्ट फोर्स ने जंगी जराइम की तरदीद करते हुए बाज इनफरादी ज्यादतियों की तहकीकात का वादा किया है। तो सूडान में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और आपको बताते चलें कि अप्रैल 2023 में शुरू होने वाली सूडान की खाना जंगी में अब तक दसियों हजार हलाकतें हो चुकी हैं। 1,20,00,000 से ज्यादा अफराद की एक तरह से यहां पर बेदखली हो चुकी है, यानी अपना घर बार और मकान छोड़ने पर लोग एक तरह से मजबूर हैं। और यह दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरानों में से एक है। यानी सूडान के जो हालात हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ सूडान के हालात बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। दुनिया की खामोशी पर भी एक तरह से ताज्जुब हो रहा है। हालांकि यूरोप के कई ममालिक ने अब इस पर एक तरह से संज्ञान लिया है। इस पर दुनिया के कई ममालिक, बल्कि यूरोप के कई ममालिक खास तौर से इस पर एक तरह से नाराजगी जाहिर की है और सूडान में जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सूडान क्योंकि अफ्रीकी मुल्क है और दुनिया से पूरे तौर से यह कटा रहता है, ऐसे में अल फाशिर और बारा शहरों में जिस तरह से इंसानियत के साथ जुल्म बर्बरियत हो रही है, यह तारीख ने कभी नहीं देखा होगा, बल्कि यह दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरान में से एक बताया जाता है। क्या दुनिया इसके खिलाफ खड़ी होगी? क्या इंसानियत के खिलाफ इस जुल्म और ज्यादती को रोका जाएगा? क्या जो मजालिम जालिम की तरफ से ढाए जा रहे हैं उस जालिम के हाथों को एक तरह से रोका जाएगा? और क्या ये जो बर्बरियत और जुल्म है इसका खात्मा सूडान से होगा आने वाले दिनों में? और क्या दुनिया मुत्तहिद होकर सूडान में जो मजलूम है उनके लिए आवाज बुलंद करेगी? ये देखना अहम होगा।